ذرا توجہ فرماؤ، امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی دے دو وزیر ہوندے نے، میرا ایک وزیر حضرت میکائیل علیہ السلام جے، حضرت جبرائیل علیہ السلام جے، اور دوسرا میکائیل علیہ السلام جے۔ دو وزیر میرے جڑے زمین تے، ایک دا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک دا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ دو وزیر نے۔ اور اگلی روایت ابن اسحاق نے بیان فرمائی ہے کہ فرمایا جب کوئی شخص جنت کی طرف جھانکے گا اس کا چہرہ جنتیوں کو اس طرح روشن کرے گا جیسے چاند اہل دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ ان لوگوں میں سے ہیں، بلکہ ان سے بڑھ کر ہیں کہ اتنے خوبصورت چہرے ہونے نے حضرت ابو بکر صدیق تے عمر رضی اللہ تعالیٰ دے، جس طرح دنیا تے سونے سی اوویں اوتھے ہی سونے نظر آن گے۔ یہ روایت مشکاہ شریف دے اندر بھی موجود ہے، امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب دے اندر ہی لکھی ہے، ترمذی دے اندر ہے، صواعق المحرقہ صفحہ نمبر 207۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انبیاء اور مرسلین کو چھوڑ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ اولین اور آخرین اہل جنت کے غیر عمر کے لوگوں کے سردار ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انبیاء اور مرسلین دے بعد، انبیاء اور مرسلین دے بعد زیادہ عمر والے جڑے لوگ نے انہاں دے سردار نے جنت دے وچ بھی، یعنی سردار نے آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو بکر تے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلی روایت سنو، امام حاکم تے ترمذی میں روایت لکھی ہے، فرمایا کہ عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فرمایا یہ دونوں میرے سمیع اور بصر ہیں، سمع و بصر ہیں۔ فرمایا سنن والے نہیں تے دیکھن والے بھی نے۔ سمیع تانوں پتہ ہے سنن والے کہندے نے، بصر یعنی اکھاں دے نال دیکھن والے۔ انج سمجھو۔ اگلی روایت کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر عمر مجھ سے اس مقام پر ہیں جو مقام سمع و بصر سے حاصل ہوتا ہے کہ اینا دالا مقام جے۔ اگلی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ امام طبرانی نے، امام ابو نعیم نے لکھی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے 4 وزراء سے میری تائید فرمائی ہے۔ 2 وزیر اہل اسماء میں سے، یعنی جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اور اہل زمین میں سے حضرت ابو بکر تے عمر رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا طبرانی کی روایت ہے، حضرت ابن مسعود نے بیان فرمائی ہے ہر نبی کے اصحاب میں سے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں، میرے اصحاب میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کہ فرمایا ہر نبی دے کوئی ساتھی ہوندے نے اصحاب، تے میرے کون نے؟ حضرت ابو بکر تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ ابن اسحاق کی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کے 2 وزیر ہوتے ہیں، میرے کون ہیں؟ ساتھی وزیر، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ۔ اور اپنی اگلی روایت مولا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور ابن اسحاق نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے، اور صفحہ نمبر 209 تے امام ابن حجر مکی نے لکھی ہے، جڑی میرے ہاتھ دے وچ کتاب ہے، فرمایا میرے بعد میری امت کے بہترین آدمی ابو بکر جے، بہترین آدمی ابو بکر جے۔ ابو بکر عمر اہل جنت کے زیادہ عمر والے لوگوں کے سردار ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے اسمان پر سریا۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا اگلی روایت سنو، میں نے ابو بکر عمر کو مقدم نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آگے بڑھایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں خالی انہوں نے اگے کر دیتا جے، کہ اللہ نے بھی انہوں نے اگے کر دیتا جے۔ اگلی روایت صفحہ نمبر 209 صواعق المحرقہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے تم ابو بکر اور عمر کی برائی بیان کرتے جسے دیکھو وہ اسلام کے سوا اس چیز کا کھائے، کیوں تا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں جے۔ جیڑا حضرت ابو بکر عمر دے خلاف بولے ان کا کوئی تعلق نہیں جے۔ اگلی روایت ابن اسحاق نے بیان فرمائیے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے 4 آدمیوں کی محبت منافق کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی،
وہ چار بندے کیڑے کیڑے؟ فرمایا نہ ہی مومن کے سوا کوئی ان سے محبت کرتا ہے، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ اور علی سے۔ جیڑا منافق ہے، بے ایمان ہے، وہ انہوں نے محبت نہیں کر سکتا، صرف مومن صحیح مسلمان وہ انہوں نے نال محبت کر سکتا جی۔ دوسرا فرمایا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ اگلی روایت صفحہ نمبر 214 سوائق المحرقہ، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، دوسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں موجود تھا، ابو بکر رضی اللہ آگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خدا کا شکر ہے جس نے تم دونوں کے ذریعے میری مدد فرمائی۔ آقا علیہ السلام اللہ دا شکر ادا کرتے، اللہ دا شکر کہ انہاں دے ذریعے میری مدد کیتی گئی ہے۔ اگلی روایت حضرت انس رضی اللہ سے زوائد الزہد دے اندر عبداللہ بن عہد نے بیان فرمایا، حضرت انس رضی اللہ کی روایت ہے، مرفوعاً روایت ہے کہ میں اپنی امت سے امید رکھتا ہوں جیسے وہ لا الہ الا اللہ سے محبت رکھتے ہیں، ایسی ہی محبت ابو بکر اور عمر سے رکھیں گے، ایسی ہی محبت جس طرح کلمے دے نال محبت رکھ دے اوویں ہی تانوں حضرت ابو بکر صدیق تے عمر رضی اللہ عنہ محبت کرنی پے گی۔ ابو یعلا نے اور عمار بن یاسر نے روایت کیتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام ہے، میں نے کہا مجھے اب عمر بن خطاب کے فضائل بیان فرمائیے۔ فرمایا کہنے لگے اگر میں عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل اس وقت سے بیان کرنے لگا جاؤں، اس وقت جب نوح علیہ السلام اپنی قوم میں ٹھہرے تھے، تو بھی عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل ختم نہ ہوں گے، نہ ہوں گے، نہ ہوں گے۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی جو کہ بہت بڑی بھاری ہے، میرے مسلمان بھائیو، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے کو جبرائیل علیہ السلام آئے، حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ دیاں فضیلتاں فرمایا میں بیان کرنیاں شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ بیان فرمائی کہ 950 سال بھی آپ دی شان بیان کر دے رہی ہے کہ حضرت عمر دی کر نہیں سکتے۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو، ابو بکر نے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں دی، اس بات کو اچھی طرح جان لو۔ اے لوگو، میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، عبد الرحمن بن عوف مہاجرین اولین سے راضی ہوں، ان کے متعلق یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ میں صحابہ اکرام رضی اللہ تو راضیاں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تو راضیاں، حضرت عمر رضی اللہ تو راضیاں، عثمان غنی رضی اللہ تو راضیاں، طلحہ رضی اللہ تو راضیاں، زبیر رضی اللہ تو راضیاں، سعد رضی اللہ سے راضیاں، عبد الرحمن رضی اللہ تو بھی راضیاں۔ عبد الرحمن فرمایا سب تو میں راضیاں، یاد رکھو۔ اگلی روایت ابن سعد کی ہے، فرمایا میرے بعد تم پر کوئی امیر نہ ہو سکے گا۔ حضرت پیارے آقا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تے کوئی حکومت نہیں کر سکے گا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام دے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، پھر عمر رضی اللہ، پھر عثمان غنی رضی اللہ، پھر امیر المومنین عمر رضی اللہ۔ ابن اسحاق کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے، خادم صحابی نبی پاک علیہ السلام دے فرمایا سنو، ابو بکر عمر کی محبت ایمان کی علامت ہے، ایمانت ہے، ان سے بغض رکھنا کفر کی نشانی ہے، انہاں دے نال محبت رکھنا ایمان دی نشانی ہے، انہاں نال بغض رکھنا کفر دی نشانی ہے، کفر دی۔ اور ایک روایت کے مطابق فرمایا ابو بکر عمر دی محبت ایمان جے۔ ایک روایت ہے کہ فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ، عثمان رضی اللہ، علی رضی اللہ کی محبت نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج کی طرح فرض کر دی ہے۔
جو شخص ان کی فضیلت کا منکر ہوا اس کی نماز، زکوٰۃ، روزے، حج قبول نہیں ہوتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تاڑے تے اس طرح ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ دی محبت فرض کی جے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، جس طرح تاڑے تے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض کیتا ہے، اور جیڑا انہاں نال محبت نہیں کرے گا، منکر ہوئے گا، اس کا کوئی فرض بھی قبول نہیں ہوئے گا۔ اور سید محمد حسن شبلنجی نے نور الابصار دے اندر لکھا ہے کہ وہ سیدھا اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا جیڑا انہاں نال محبت نہیں کرتا۔ فرمایا اس طرح کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح انہاں دی محبت بھی فرض ہے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے اسی صحابہ کرام تہلے بیعت طہار رضی اللہ تعالیٰ دیاں محبتاں اور انہاں دیاں شاناں بتاؤں، انہاں دے نقش قدم تے چلیے اور اپنیاں اولاداں نوں انہاں دے نقش قدم تے چلائیے، انشاءاللہ اندہ جمعۃ المبارک میں مزید بیان کریں۔